السلام علیکم۔ نالج وتھ مزمل پراچا میں خوش آمدید۔ ایک خبر اڑتی آئی ہے کہ ایل او سی پہ بھارت نے پھر خلاف ورزی کی اور ہمارا ایک جوان بھی شہید ہو گیا کل کی تاریخ میں۔ تو پاکستان اور ہندوستان شاید اس دفعہ آمنے سامنے ہو جائیں، اللہ نہ کرے کبھی بھی کہ جنگ ہو، لیکن جس طرح بھارت پچھلے 4 سال سے ایک جنگ کی تیاری کر رہا ہے اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے۔ ابھی ہمارے ادھر بہت سارے دوست ہیں جو رہتے تو یہاں پہ ہیں لیکن گن دوسرے ملکوں کے گاتے ہیں، تو ان جاہلوں سے میری یہ ایک عرض ہے کہ آپ کو نہیں پتہ اکھنڈ بھارت کیا ہے۔ اکھنڈ بھارت میرے بھائیوں یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت نے جو ہے پاکستان پہ قبضہ کر کے، پورے پاکستان پہ قبضہ کر کے اور پورے کشمیر پہ قبضہ کر کے، آس پاس سری لنکا کے اور دوسرے تیسرے جگہوں پہ ملکوں پہ قبضہ کر کے انہوں نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے۔ تو اس میں آپ کے بھی شہر جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان مطلب کتنا اچھا ہے، اور آپ کے لیے اور دوسرے ملکوں سے جو مہاجر ہیں ان کے لیے پاکستان کتنا اچھا ہے۔ پاکستان کے اوپر انڈیا نے 1947 میں حملہ کیا، ہم نے جوابی کارروائی کی، انڈیا پیچھے ہٹ گیا، عالمی برادری بیچ میں آئی، ہم نے کہا اوکے۔ 1965 میں بھارت نے کشمیر میں حملہ کیا اور نام پاکستان پہ لگایا، تب ہم نے جوابی کارروائی کی، انڈیا پیچھے ہٹا، روس کے پاس بھاگا، روس نے مداخلت کی، امریکہ نے مداخلت کی، پاکستان نے کہا ٹھیک ہے۔ 1971 میں پاکستان اپنے ہی ملک میں مشرقی پاکستان میں ایک بغاوت کو کچل رہا تھا، تو ہندوستان نے مداخلت کی، ہمارے 1 لاکھ فوجی لے گیا، تب ہم نے عالمی برادری کی طرف دیکھا، عالمی برادری نے جو کہا ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ 1999 میں پھر بھارتی جارحیت کا جب ہم نے جواب دیا، زمینی فوج کی لڑائی تھی اور ایک معمولی جھڑپ تھی، بھارت نے پوری طاقت سے حملہ کیا، ہم نے جوابی حملہ کرنے کے بجائے عالمی برادری کی طرف دیکھا، جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا۔ جب امن معاہدے کے بعد ہماری فوج واپس آ رہی تھی، بھارت نے پیچھے سے حملہ کر کے تقریباً ساری فوج کو، صرف چند جوانوں کو چھوڑ کے باقی سب کو شہید کر دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ سال 2003 میں جب مشرف صاحب کا دور تھا تب انڈیا کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر اس دفعہ ہم نے کوئی غلطی کی تو مشرف ہمیں چھوڑے گا نہیں، تو انہوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا۔ سال 2016 میں پھر پاکستان اور ہندوستان آمنے سامنے آئے تو پھر امن معاہدہ کامیاب ہو گیا۔ سال 2019 میں بھارت نے جب کوشش کی اسرائیل کے ساتھ مل کے، 3 طیارے آئے پاکستان، ایک بھارتی اور ایک اسرائیلی طیارہ تباہ ہو گیا، ایک بھارتی طیارہ ہمارے ہاتھ لگ گیا اور اس کا جو حشر ہوا اور اس کے جو سپاہی کا حشر ہوا وہ دنیا جانتی ہے، لیکن ہم نے پھر اس سپاہی کو زندہ چھوڑ کے یہ ثبوت دیا پوری دنیا کو کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن پسند ملک ہیں۔ لیکن بھارت پھر سے سال 2019 سے ہی اب تک وہ ایٹمی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور بھارت کی یہ سوچ ہے کہ میں پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا کے معاشی تباہی اس میں ڈال کے اور فوجی جنگ کر کے جو ہے نا میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ جب جنگ کا خطرہ دیکھ کے ہندو فوجی اور ہندوستانی فوجی وہ چھٹی کی درخواستیں دیتے ہیں، اسی جنگ میں ہمارے فوجی جو ہیں وہ درخواستیں لگاتے ہیں کہ ہمیں جنگ کے لیے فرنٹ لائن پہ بھیجا جائے، کیونکہ جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد ہماری فوج کے دل میں بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہم پاکستانی بعد میں ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور ان تعلیمات کے مطابق ہمارے ملک میں ہر مذہب کو آزادی ہے، عیسائی اپنے چرچ میں، ہندو اپنے مندر میں، سکھ اپنے گردوارے میں۔ ہم نے سکھوں کے لیے وہ کچھ کیے جو ہندوستان آج تک نہیں کر سکا، جبکہ سکھوں نے ہمیشہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور آس پاس اور بھی ہمارے ہمسائے ہیں جو ہندوستان کو اپنا بھائی اور پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، پاکستانیوں کو یہودی اور ہندوستانی ہندوؤں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، پر انہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے وہ کسی کا بھی سکا نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا بھلائی کریں گے؟ آپ مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اور آپ بھائی بنے تو ہندوستان کی ہمت نہیں ہو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہے ہیں؟ 35 کروڑ مسلمان
کروڑوں مسلمان ہندوستان میں آج تک مارے جا چکے ہیں، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ مسجد سے نکال کے امام مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، ہسپتالوں سے نکال کے ہماری عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے عورتوں بیچاریوں کو اور بچوں کو مسلمانوں کو ہندوستان میں شہید کیا جاتا ہے۔ تب آپ کے دل میں کوئی جذبہ نہیں اٹھتا؟ پاکستان کے خلاف آپ کے دلوں میں جذبے کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں۔ خیر، میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا جو مدعا ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہندوستان براہ راست جنگ کرے گا تو اس کو لگ پتہ جائے گا، ہاں، کیونکہ پاکستان حق پہ ہے، اس لیے پاکستان اکیلا ہے۔ امریکہ بھی ہندوستان کے ساتھ ہے، ہمارے اور ہمسائے ہیں وہ بھی ہندوستان کے ساتھ ہے، صرف ہمارا ایک ہمسایہ ہے چائنا، وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور رہے گا۔ اور بات کریں روس کی، تو روس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن روس اگر پاکستان کا ساتھ نہ دیا تو روس ہندوستان کا ساتھ بھی نہیں دے گا۔ اب بات کرتے ہیں جنگ کی، تو دیکھیں انڈیا کی جو فوج ہے وہ 14 لاکھ ہے، ہماری فوج 7 لاکھ ہے۔ انڈیا کے پاس ٹینک بھی ہم سے ڈبل ہے تعداد میں، جہاز بھی ڈبل ہے ہم سے تعداد میں، لیکن ایک چیز میں انڈیا ہم سے پیچھے ہے، وہ ہے ایمانی جذبہ اور جہاد کا جذبہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر پاکستانی جو ہے جنگ چاہتا ہے، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو لگ پتہ جائے گا کہ کس کے ساتھ اس نے ٹکر لی ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے دنیا کو، اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ فیکٹس پہ، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ 1965 کی جنگ پاکستان جیتا، 47 کی جو جنگ تھی وہ ایک ڈرا پہ ختم ہوئی۔ 1971 کی جنگ تو جنگ تھی نہیں، وہ تو پیٹھ سے ایک وار تھا، پیٹھ سے حملہ کیا تھا ہندوستان نے، تو اس کو میں ہار جیت کے اس میں دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ وہ تو ایک نے پیٹھ سے حملہ کیا تو وہ اسے میں ایک حادثہ کہتا ہوں۔ پھر 1999 کی جنگ میں پھر ہندوستان نے پیٹھ سے حملہ کیا، جب امن معاہدہ ہو گیا، ہماری فوج واپس آ رہی تھی تو انہوں نے پوری طاقت سے حملہ کیا اور ہماری فوج زخمی کی اور ہمارے کئی فوجی شہید کیے۔ اب آ رہا ہے 2023، اب انشاءاللہ تعالی جان پہ کھیلنے کا وقت ہے۔ آپ پاکستانی قوم سے سر واقف نہیں ہیں ابھی تک۔ نریندر مودی صاحب، آپ کی تو صرف اتنی سی خواہش ہے، آپ کی جنگ ہے کرسی کی، آپ کرسی حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک میں بھی ہندوؤں کو دبا رہے ہیں۔ آپ کی فلموں میں بھی پاکستان کو کئی دفعہ تباہ کیا جا چکا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ فلم اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کی فلم میں آپ کا ایک سپاہی، ایک آدمی، ایک سکھ آ کے پورے پاکستان کو فتح کر لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ کے 3 طیارے پاکستان میں 2 تباہ ہو جاتے ہیں، ایک پکڑا جاتا ہے۔ آپ کی فلم میں آپ کا ایجنٹ پاکستان آ کے پاکستان سے شادی کر کے چلا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ کا پاکستان میں وہ گنجا ننگا ابھینندن نہ اپنا وہ کیا نام ہے اس کا، کلبھوشن، پتہ نہیں کیا ہے، کلبھوشن، وہ پکڑا گیا ہے سال 2016 میں، اور ابھی تک وہ پاکستان کے ہی قبضے میں ہے۔ تو سر آپ آنکھیں کھولیں اپنی، آپ ٹماٹر پیاز اور آلو کی جنگ لڑیں، معاشی جنگ لڑیں۔ آپ پاکستان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپ یہ جنگ لڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ ایٹمی جنگ لڑیں گے ٹھیک ہے، ہم کلمہ پڑھ کے شہید ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کلمہ پڑھ کے شہید نہیں ہوں گے، آپ جائیں گے نرک میں، دوزخ میں۔ اور دوزخ میں تو آپ نے ایسے بھی جانا ہے سر، آپ نے 35 کروڑ مسلمانوں کی زندگی ہندوستان میں عذاب کی ہوئی ہے۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالی جب ہم ہندوستان کو سبق بھی سکھائیں گے، ہم کشمیر بھی لیں گے، ہم بنگلہ دیش بھی لیں گے، اور ہم ہندوستان بھی لیں گے، ہم دلی پہ بھی اپنا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ دن آئے گا، کیونکہ ہم نے آج تک کسی بھی ملک پہ ناجائز قبضہ نہیں کیا۔ 50 سال ہو گئے ہیں سر، 52 سال ہو گئے ہیں، آپ نے ہمارے ملک ہم سے جدا کر دیا، ہمارا جگر ہم سے آپ نے الگ کر دیا، مشرقی پاکستان۔ وہ زخم ہمیں یاد ہے، ہم کچھ بھی نہیں بھولیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہندوستان کے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ گنتے گنتے نریندر مودی کے بال واپس کالے ہو جائیں گے۔ ابھی سفید ہیں، واپس کالے ہو جائیں گے اس کے بال، لیکن وہ ٹکڑے گن نہیں پائے گا ہندوستان کے انشاءاللہ تعالی۔ سر، ہمارا ایک کرنل شیر خان شہید آپ کی 40 جوانوں پہ بھاری تھا، تو آپ خود سوچیں کہ ہماری 7 لاکھ آپ کے 14 لاکھ کے ساتھ کیا کرے گی۔ سال 1965 کا وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، جب آپ کے 3 فوجی ایک ہی کھڈے میں چھپے ہوئے تھے۔ سب سے نیچے والا کہتا ہے سب سے اوپر والے کو کہ یار تم ذرا سا ہٹ جاؤ، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ جو سب سے اوپر کھڈے میں چھپا ہوا تھا اس نے نیچے والے کو کہا اگر تمہیں سانس لینے میں تکلیف ہے تم میری جگہ پہ آ جاؤ، میں تمہاری جگہ نیچے آگے چھپ جاتا ہوں۔ سر، یہ تو آپ کی فوجیوں کی کرامات ہے۔ ہماری فوج، ہمارے مسلمان بھائی تو پیٹھ پہ گولی کھانا بھی پسند نہیں کرتے جنگ میں، ہم تو گولی بھی سینے پہ کھاتے ہیں۔ سر، ہندوستان اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
آپ کے ساتھ امریکہ مل جائے، آپ کے ساتھ اسرائیل مل جائے، آپ دنیا کی طاقتوں کو آپ کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیں، ہمارے ساتھ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ساتھ کلمے کی طاقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے جتنے بھی منافق ہمسائے آپ کا ساتھ دیں، نہ وہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں نہ آپ ہمارا کچھ کر سکتے ہو۔ اب میں فیکٹس کی طرف آتا ہوں۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا چاول کا ایکسپورٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دال و چاولوں کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ گندم کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹماٹر، پیاز، سبزی اور پھلوں کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور معاشی جنگ، کیونکہ ہندوستان میں جو بھی حکومت ہو وہ سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچتی ہے۔ کرپشن وہاں پہ بھی ہے پر وہاں پہ اتنا پیسہ بھی ہے۔ اور انڈیا آج دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے، پانچواں، اور ہم تقریباً 100 سے بھی اوپر، تقریباً 150 نمبر پہ ہم چل رہے ہیں۔ لیکن خیر ہے، یہ تو حالات ہے سر، کبھی کیسے کبھی کیسے۔ ایک دور تھا جب پاکستان نے جاپان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہمارا آئے گا دوبارہ۔ ہم پہ مسلمانوں پہ ہمیشہ آزمائش رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، ہماری اصل دنیا مرنے کے بعد ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ سر یہ دنیا تو ایسی ہی گزر جانی ہے۔ اب ہندوستان کی جو کمائی کا ذریعہ ہے، ہندوستان میں کوئلہ ہے، ہندوستان میں سبزیاں ہیں، ہندوستان جو ایکسپورٹ کر کے پوری دنیا سے پیسے کماتے ہیں۔ ہندوستان اپنی گاڑیاں بنا رہا ہے، اپنے موبائل بنا رہا ہے، وہ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ ہندوستان اپنے میزائل اور اپنے جہاز بنا رہا ہے، وہ بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو اب بات آ جائے پاکستان کی، تو پاکستان میں پوری طرح سے مافیا کا راج ہے، یعنی یہاں اگر ہم چاہیں ہم اپنی امپورٹ کم کر کے ایکسپورٹ بڑھائیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا سر، ہمیں اپنی ذاتی کمائی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے معاہدے کرنے پڑیں گے کہ ہمیں کتنا چاول ایکسپورٹ کرنا ہے، کتنا رکنا ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے بھارت نے چاول اور پیاز اور ٹماٹر کے ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں موجود جو برگر کنگ اور KFC اور میک ڈونلڈ کی برانچیں ہیں، انہوں نے ٹماٹر استعمال کرنے بند کر دی، کیونکہ سرکاری پابندی ہے۔ ٹماٹر وہ سٹاک کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں ایک مصنوعی سیلاب بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مصنوعی سیلاب کس طرح کہ بارشیں شروع ہیں تو ڈیم ان کے فل ہیں، اور ان کی جیسی ڈیم فل ہوتے ہیں، عمومی پانی کے جو پانی کا رخ ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں، تو تباہی آتی ہے۔ جبکہ ہم غافل ہیں، ہم ٹماٹر بھی باہر بھیجتے ہیں، پیاز بھی باہر بھیجتے ہیں، ہم چاول بھی باہر بھیجتے ہیں، ہم سیب بھی باہر بھیجتے ہیں، اور جب پھر قحط آتا ہے تو مہنگائی ہمارے ملک میں آتی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی پچھلے 75-76 سالوں سے اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر صرف ہم موقع کے اوپر، جیسے ابھی پیاز، ٹماٹر اور چاول کا قحط آ رہا ہے، تو ہمیں اس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگانی پڑے گی۔ بات کریں ہندوستان کی فلم انڈسٹری کی، تو ہندوستان کی جو فلمیں ہیں، سب سے پہلے اس میں اپنے ملک کو وہ لوگ ہیرو دکھاتے ہیں۔ نمبر 2، ہندوستان کی جو فلمیں ہیں اور جو ان کی کمائی ہے، اس سے ہندوستان کا تقریباً 2.5 سے 3% GDP سالانہ بڑھ رہا ہے۔ ہندوستان کی فلمیں کما کے ہندوستان کو دے رہی ہیں، جبکہ اس کے برعکس پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے۔ جو پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے، یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ ہماری فلموں اور ڈراموں سے تباہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہندوستان کے ڈرامے اور فلمیں ہندوستان کو کما کے دے رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ڈرامے اور فلمیں ہم سے ہی پیسے لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈرامے ہوتے تھے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے سن 2012، 13، 14، 15 تک PTV کے ڈرامے ہوتے تھے جو پوری دنیا میں دیکھے جاتے تھے اور پوری دنیا میں پسند کیے جاتے تھے، جیسے اینک والا جن ہو گیا سر، اور ڈبل سواری ہو گیا، آپ کے لاہوری گیٹ ڈرامہ ہو گیا، ماموں ڈرامہ ہو گیا، اور میں گننے بیٹھوں تو پھر رات ہو جائے۔ وارث ڈرامہ ہو گیا پاکستان کا، اور ایک ڈرامہ تھا دھواں۔ تو ابھی میں یاد کرنے بیٹھوں سر، ہماری فلمیں ہوتی تھی 1947 سے لے کے سال 1990 تک، تو ہم بالکل ہماری انڈسٹری بھی صحیح چل رہی تھی اور بے حیائی بھی نہیں تھی۔ پھر جب لیٹ 90s اور ارلی 20s میں ہمارے یہ نئے نئے اداکاروں نے اٹھنا شروع کیا، اور صبا قمر اور ایسی فحاشہ عورتیں، مائرہ خان اور فہد مصطفیٰ جیسے فتنے، فواد خان جیسے فتنے، حمزہ علی عباسی اور دوسرے تیسرے، جنہوں نے ادھر انڈسٹری میں سانس لینا شروع کیا، تو ان کے سانس سے وائرس پھیل گیا انڈسٹری پوری میں اور ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ اور سائر لودھی جیسے نمونے
پاکستان کے معاشرے کو الومناتی سے فنڈ لے لے کے تباہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو نیوز چینل ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان دیتے ہیں. جبکہ انڈیا کے نیوز چینل کو آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کے 400 درخت مار کے گئے ہیں. انہوں نے 400 مجاہدوں کو شہید کر دیا اپنی خبروں میں کہ بھئی ہم 400 مجاہد مار کے ہیں، جبکہ حقیقت میں انہوں نے ہمارے کبوتر اور درخت مارے ہیں. تو سر سب سے پہلے ہم خود ایک نہیں ہیں، ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ہمیں ہمارے ڈراموں کو، ہماری فلموں کو ہمیں ایسی سینسرشپ لگانی پڑے گی جس میں بے حیائی پہ پابندی ہوگی، کیونکہ ہمارے ڈرامے اور فلمیں آج کے بچے بچیاں اور جوان لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. سر آپ ہندوستان کی فلمیں اٹھا لیں، ہندوستان کے ڈرامے اٹھا لیں آپ، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ملک کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں. سارا جھوٹ ہے ان کے ڈراموں میں، ان کی فلموں میں، لیکن ان کی فلمیں اور ان کے ڈرامے ان کے ملک کو فائدہ دے رہے ہیں. ہماری فلمیں اور ہمارے ڈرامے ہمارے ملک کو نقصان دے رہے ہیں. پاکستان میں ایک ہیرا اس کے سامنے کوہ نور بھی کچھ نہیں. اس ہیرے کا نام ہے شان شاہد. ہالی ووڈ کے بڑے سے بڑے ہیرو اس جیسا لک دینے کے لیے ترستے ہیں کہ یار ہم شان جیسے دکھیں، اور ہم نے 0/0 انویسٹمنٹ کی ہے شان کے اوپر. جبکہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو 1994 سے لے کر 2014-2015 تک اکیلے اپنے کندھے پہ 20 سال شان نے اٹھا کے رکھا. 400 سے زیادہ فلمیں دینے والا شان آج بیچارہ اس کو ایک اشتہار بھی نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ اب دجالی تنظیموں نے ان اداکاروں کو اٹھایا ہے. شان وہ بندہ ہے جس نے ہندوستان کی کئی آفروں پہ تھوکا ٹھکرایا اور اس نے اپنے ملک سے پیار کیا. اگر شان آج بھی ہندوستان کی کوئی فلم کرنا چاہے تو دبئی میں کیا اس کو ہندوستان میں ملے گا، اس کو ویزا ملے گا، اس کو پاسپورٹ ملیں گے، اور اس سے دنیا کا ہر ملک اس سے فلم کروانا چاہتا ہے. لیکن وہ آج 5 سال سے بیکار بیٹھا ہوا ہے. 30 کروڑ کی بیچارے کی فلم آئی زرار، اور وہ ڈیزاسٹر ہو گئی 25 نومبر کو. تو سر ہم لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ جو ہمارے ملک کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے ان کے پاس کام نہیں ہے. اور جبکہ صبا قمر جیسی اور مائرہ خان جیسی جو عورتیں ہیں دجالی، مہوش حیات جیسی، سجل علی جیسی، کبرا خان جیسی، اور میں نام گننے بیٹھوں تو رات ہو جائے. اور ان کے تو اتنے اسکینڈل آتے ہیں سر، کبھی سگریٹ پیتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں، کبھی شراب پیتے ہوئے ننگی حالت میں پکڑی جاتی ہیں. اور جیو جیسے دجالی چینل ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اور میٹو کیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں عورت کو کون سا حق نہیں مل رہا؟ ہمارا اسلام عورت کے حقوق کی بہت سخت پابندی کرتا ہے. اب کوئی ایک انسان اگر برا کرے تو کیا سارے برے ہو گئے؟ میٹو جو ہے یہ ایک دجالی تنظیم ہے جو اس کو چلا رہی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے سر، آپ جا کے آج جاپان کی تباہی دیکھیں. آنے والے 100-150 سالوں کے بعد جاپان کا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ جاپان میں جو نوجوان آبادی ہے وہ 25% سے بھی کم ہے. بوڑھے لوگ زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ شادیاں نہیں ہو رہی، نئی نسل آ نہیں رہی. بچے پیدا کرنے کو وہ ایک مشقت سمجھتے ہیں. تو اور اس ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ملک پوری دنیا کو لگا رہا ہے، اسرائیل اور یہودی، وہ اپنے ملک میں 5 بچے پیدا کرنے والے کو فوج سے جلدی ریٹائرمنٹ دے رہا ہے، اور وہ کروڑوں ڈالرز کی ان کو سہولت دیتا ہے. کروڑوں روپے نہیں، کروڑوں ڈالرز کی سہولت اسرائیل اپنے ہر اس شہری کو دیتا ہے جو زیادہ شادیاں کرتا ہے، زیادہ بچے پیدا کرتا ہے. تو آپ خود سوچیں سر، آپ کدھر رہ رہے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں، پوری دنیا میں، ایک اسرائیل کو چھوڑ کے پوری دنیا میں یہ رواج ہے کہ جو آدمی عورت کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے گا اس کو جیل ہو جائے گی. جبکہ اسرائیل میں بولتے ہیں 100 شادیاں بھی کر لو، بس زیادہ یہودیوں کی آبادی کو بڑھاؤ. کہاں یہودی پوری دنیا میں 15-18 لاکھ ہٹلر نے چھوڑے تھے، آج پوری دنیا میں 2-2.5 کروڑ یہودی ہو گیا، اور یہودی بڑھتا جا رہا ہے. سر یہودی پوری دنیا میں حکومت کرے گا، آپ دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان میں اتفاق ہے. سب سے پہلے پاکستان ایک ہو آپس میں. کیونکہ اگر ہم ایسے ہی آپس میں بٹتے رہے، فرقہ واریت میں ہم بٹتے رہے، ہم قومیت میں بٹتے رہے، ہم سندھی، بلوچی، پنجابی، سرائکی، پٹھان کرتے رہے، اوپر سے سر کسی بھی ملک نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. سر اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو بنگلہ دیش کی تباہی دیکھ لو آپ، کہ بنگلہ دیش کو کیسے پاکستان سے الگ کیا ہندوستان نے. اور آج بنگلہ دیش، پاکستان کیا، وہ تو ہندوستان کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کی جو معاشی جنگ ہے وہ اس میں ہندوستان سے بھی آگے جا رہا ہے. بنگلہ دیش جس حساب سے ترقی کر رہا ہے وہ سال 2030 تک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوگا. 2 یا 3 امیر ترین ملکوں میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہوگا. اور آپ کہاں جا رہے ہیں سر؟ جتنی بھی لمبی ویڈیو بن جائے سر، جو میرے دل میں درد اٹھ رہا ہے وہ میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا. لیکن ہاں،
آپ ہندوستان کے ساتھ اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے، اگر آپ نے سب سے پہلے جس بھی ملک کی معیشت مضبوط ہو نا، آج انگلینڈ ہمارے پنجاب سے بھی یاد ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک انگلینڈ کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی معیشت مضبوط ہے. جرمنی کی طرف کوئی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ اس کی معیشت مضبوط ہے. جاپان کو باہر سے کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس کو میٹو لا کے تباہ کیے گئے ہے کیونکہ جاپان کی معیشت مضبوط ہے. چائنا کی معیشت مضبوط ہے. بھارت کی معیشت مضبوط ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے میں بکری کے ساتھ اچھا لگتا ہے، انسان کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے. تو مدعے پہ آتے ہیں سر. مدعے سے میں کافی بھٹک گیا ہوں، لیکن اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے اور آزمانا چاہتا ہے ہمیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے سر، بسم اللہ. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان سے کہ سر سال 1948 جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے ڈنڈوں اور وائپروں سے آپ کی فوج کو بھگایا. سال 2065 میں پھر ہم نے آپ کو الٹے پاؤں بھگایا، اور سال 2019 میں ہم نے پھر آپ کو الٹے پاؤں بھگایا. سال 2023 میں تو ہم انشاءاللہ آپ کو ملیے میٹ کر دیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.